السلام علیکم، میں ہوں شیخ ظفار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد۔ ورگو منتھلی ہورoscope اکتوبر 2021، آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ ورگوز، سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ اس مہینے میں جو اہم ترین تبدیلیاں ہیں وہ کیا ہیں۔ 7 اکتوبر کو زہرہ جو ہے یہ برج قوس میں چلا جائے گا، جو کہ آپ کے ظاہر ہے کہ تیسرے گھر میں موجود ہے، چوتھے گھر میں چلا جائے گا۔ چوتھے گھر میں جا کے اس کی پوزیشن بہت ہی اچھی انشاءاللہ ہو جائے گی، مزید بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ 7 اکتوبر کو ہی قمر عقرب ہوگا، جو کہ آپ کے ظاہر ہے کہ تیسرے گھر میں ہوگا، یہ آپ کے 11ویں گھر کا حاکم ہے۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، میں آپ کو صدقہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ 11 اکتوبر کو جو ہے وہ سیٹرن جو کہ ریٹروگریڈ تھا پچھلے کئی مہینے سے، یہ مستقیم ہو جائے گا۔ یہ آپ کے ظاہر ہے کہ چھٹے گھر میں موجود ہے۔ 11 اکتوبر کو ہی شمس سن جو کہ آپ کے خانہ مال میں موجود ہے، یہ عین اپنے حبوتی درجات سے جو ہے وہ گزرے گا۔ یہ آپ کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے، اس کے اوپر ہمیں کچھ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 18 اکتوبر کو مرکری جو کہ خانہ مال میں موجود ہے، ریٹروگریڈ ہے، آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ ہے، آپ کے کیری روزگار سے متعلق ہے، یہ بھی سٹینڈ بائی ہو جائے گا۔ اس طرح بہت سارے مسائل آپ کے جو ہے وہ حل ہونے کی طرف آ جائیں گے۔ مزید اس میں بہتری 18 اکتوبر کو ہی جو ہے جوپیٹر کا سٹینڈ بائی ہونا ہے، یعنی مشتری جو کہ رجت میں جا رہا تھا، یہ بھی آپ کے ظاہر ہے کہ چھٹے گھر میں موجود تھا، یہ بھی سٹینڈ بائی ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کے بہت سارے مسائل انشاءاللہ اس ہفتے میں جو ہے وہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ایگزیکٹلی میں اگر آپ اس کا تھمبنیل دیکھیں گے ویڈیو کو تو وہ یہی تھا کہ بہت بڑی تبدیلیاں اور خوشخبری ہے، سو یہ خوشخبریاں آپ کے لیے تو کچھ زیادہ ہو رہی ہیں۔ 21 اکتوبر کو شرف قمر ہوگا، جو کہ ایگزیکٹلی آپ کے 11ویں گھر کا حاکم ہے، اور آپ کے 9ویں گھر میں اس کو شرف ہوگا بہت اچھا، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ثابت ہوگا۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں شرف قمر پہ ہم ایک الگ ویڈیو دیتے ہیں اپنے دوسرے چینل شیخ ظفار رضا جاوا سے، سو اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا یا آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجئے گا۔ نیچے آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے اس کا لنک جو ہے وہ مل جائے گا ہمارے دوسرے چینل کا بھی۔ اس کے علاوہ 23 اکتوبر کو سن جو کہ آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے، یہ آپ کے یہاں سے نکل کے تیسرے جو ہے وہ چلا جائے گا۔ یہ بھی آپ کے لیے ایک میں یہ کہوں گا کہ اچھی تبدیلی انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ 30 اکتوبر کو ہی مارس جو کہ 3rd ہاؤس کا لارڈ بھی ہے، آپ کے خانہ مال میں موجود رہتے ہوئے جو اخراجات میں تیزی لے کے آ رہا تھا، یہ بھی اپنے ہی گھر میں آ جائے گا، برج میں آ جائے گا۔ اس طرح بہت زیادہ مثبت تبدیلیاں انشاءاللہ آپ کے ذائچے میں رونما ہوں گی۔ ویڈیو کو پراپر طریقے سے آپ کو ایکسپلین کرنے کے سے پہلے کہ کون سا پلینٹ کہاں پہ آ رہا ہے اور اس کے امپیکٹ آپ کے اوپر کیا ہوں گے، اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجئے تاکہ بر وقت آپ کو تمام ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں۔ تو سب سے پہلے تو کچھ جنرل چیز جس کو کہ ہم کہتے ہیں آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جو ہے یہ ورگو یعنی کہ سنبلہ ہے، اور وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش کا کنفرم نہیں ہے وہ نام کے پہلے حرف سے پے یا غین سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کنفرم پتہ ہے 23 اگست سے لے کے 23 سپٹمبر تک کا یہ دورانیہ جو ہے وہ آلموسٹ بنتا ہے۔ آپ کا جو رولنگ پلینٹ ہے یہ مرکری ہے، جو کہ برین سے متعلق ہے، اس لیے موسٹلی میں نے ورگوز کو دیکھا یہ ایڈمنسٹریٹر خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں اور بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے بہترین جم سٹون جو ہے وہ زمرد ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ فیروزہ اور زرد عقیق، زرد پکھراج یہ بھی پہن سکتے ہیں۔ یہ جتنی انفارمیشن میں نے آپ کو بتائی ہے جنرل ہے، انڈیویجول کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں، موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ویسٹرن کیلکولیشن ہے، سن بیسڈ ہوتی ہیں، یہ انڈین اسٹرالوجی نہیں ہے، اس حساب سے ہم آپ کو نہیں بتا رہے تھے۔ بہت سارے لوگ ٹیکسٹ میں یہ سوال کر رہے تھے کہ جی ہمیں یہی نہیں پتا کہ آپ کس سسٹم کے تحت بتا رہے ہیں، اور یہ حالانکہ بڑا آسان ہوتا ہے، جب ہم پلینٹ پری پوزیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل لے گا۔ اس کو کراس چیک جو ہے وہ آپ ناسا کی ویب سائٹ سے بھی کر سکتے ہوتے ہیں کہ پلینٹری پوزیشن کیا یہ ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مرکری یہ آپ کے ظاہر کے دوسرے پارٹ میں موجود ہے۔ آپ کا پورا فوکس اس چیز پہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی مالی پوزیشن کو مستحکم کر سکتے ہیں، چونکہ لاسٹ منتھ 27 سے جو ہے مرکری ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، اور اس نے 18 تاریخ تک جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہے، 18 تاریخ کو جا کے یہ
اسٹینڈ بائی ہوگا، یعنی 17 تک جو ہے وہ ریٹروگریڈ رہے گا. سو یہاں پہ رہتے ہوئے آپ سے کچھ غلطیاں جو ہے وہ کروا سکتا ہے، اور کچھ آپ کیوریس ہوں گے، کچھ ورڈ ہوں گے اپنی فائنینشیل معاملات کو لے کے. اس کے علاوہ کچھ ہڈن اینمیز آپ کی جو ہے وہ آپ کے ایکسپینڈیچرز کروا سکتے ہیں. کچھ آپ کو ایسے ایکسپینس کرنے پڑ سکتے ہیں جو کہ آپ نے جو ہے وہ نہیں سوچے تھے، وہ بھی آپ کو جو ہے وہ کرنے پڑ سکتے ہیں. اور لاس آف ویلتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ 12ویں گھر کا حاکم بھی آپ کے سیکنڈ پارٹ میں موجود ہے. سو بی کیئرفل، آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس معاملے میں خیال کرنا پڑے گا. اپنی صحت کا بھی آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے، کیونکہ سن سیکنڈ پارٹ میں موجود ہے. یہ آپ کی نظر کو اور آپ کے کچھ اور معاملات کو بھی یہ تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکتا ہے. بہرحال یہاں پہ جو مرکری کی پوزیشن ہے وہ سیکنڈ پارٹ میں اچھی تو ہے، لیکن چونکہ ریٹروگریڈ ہے اس لیے قدر محتاط رہنے. لیکن 18 کے بعد سچویشن بالکل چینج ہوگی. اب 18 سے پہلے ہمیں جو ہے وہ 2 چیزوں پہ خیال کرنا ہے. ایک تو ہم گفتگو بڑی احتیاط سے کریں، مالی لین دین کے جو معاملات ہیں اس کو اگر ہم پینڈنگ کر سکتے ہیں تو 18 کے بعد پہ لے جائیں. اگر بہت مجبوری ہے تو لائر سے مشورے کے بغیر کوئی بھی لائف چینجنگ قسم کا ڈیسیژن نہ لیں، اور بگ ڈیسیژن سے جو ہے وہ بچیں، اور اپنی کنورسیشن کو ریٹن میں لے کے آئیں. ممکن ہو تو اپنے لائر سے ایک بار مشورہ ضرور کریں، اپنی ڈاکومنٹیشن کی اچھی طرح چیک کر لیں تاکہ آپ کے ساتھ پرابلم نہ ہو. دوسرا، کوئی بھی چیک وغیرہ یا ایگریمنٹ تب تک نہ کریں جب تک کہ آپ کے پاس اماؤنٹ موجود نہ ہو. یہ آپ کا بہت مرکری کا ایک تعلق اکاؤنٹ سے بھی ہے. سو میں اسپیشلی فائنینس کو جو ہے وہ فوکس کر رہا ہوں. اس کے علاوہ مدر ان لاء کے ساتھ کچھ لین دین کا معاملہ آپ کا چل سکتا ہے، سسرال فیملی کے ساتھ بھی چل سکتا ہے. سو اس معاملے میں بھی احتیاط آپ کو کرنی ہے. ادھار کے لین دین سے آپ کو اس وقت جو ہے وہ گریز کرنی ہوگی. لون نہ لیجئے نہ دیجئے، اگر آپ دیں گے تو پھر واپس ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کے علاوہ کاروبار کی تبدیلی، نئے معاہدے اور باس کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہوئے آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے. جاب چھوڑنے کی غلطی مت کیجیے گا، اسپیشلی میں کہوں گا 18 سے پہلے جاب چھوڑنے کی غلطی نہ کیجیے گا. کوئی سوئچ نہ کیجیے گا ایسا جو کہ آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو، آپ سے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، اور جو کمٹمنٹس ہوں گی ان کو پورا نہیں کیا جائے گا. 7 اکتوبر کو وینس جو کہ آپ کے خانہ مال کا حاکم ہے، 3rd پوزیشن میں جا کے یہ پھر بھی بہتر تھا، آپ کو مالی سپورٹ یہ بھی دکھا رہا تھا. 4th میں جا کے یہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا. آپ کی توجہ جو ہے وہ اپنے گھر کے اوپر بڑھتی چلی جائے گی، اور کچھ اخراجات آپ اپنی گھر کے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر، پیس آف مائنڈ کے لیے، اپنی ریلیکس کے لیے لگژری آئٹمز جو ہے وہ آپ لیں گے. یعنی مادیت کی طرف آپ کا فوکس ہوگا، اور اپنے کمفرٹ کے لیول کو آپ جو ہے بڑھائیں گے. گھر میں نئی تبدیلیاں انٹیریئر ڈیکوریشن کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، لیونگ سٹینڈرڈ آپ کے چینج ہو سکتے ہیں، بہت اچھے آپ کے جو ہے یہ بنے گا. چوتھے گھر میں جب وینس آئے گا تو آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ کو یہ ڈیولپ کر دیتا ہے. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بڑھا دیتا ہے جو کہ معاشرے میں جن کو کہتے ہیں صاحب حیثیت لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کو یہ بڑھا دے گا. پھر یہ آپ کے 9th ہاؤس کا لارڈ ہے. گھر میں کچھ مذہبی محافل کا انعقاد کرنا آپ کے لیے بہت سود مند ہوگا. اسپرچولیٹی کی طرف آپ کی توجہ بڑھے گی، چیریٹی کی طرف بھی آپ کی توجہ بڑھے گی. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب اخراجات تو ہوں گے، لیکن یہ بڑی ہی پازیٹیو سینس میں ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت بینیفٹ ملے گا. سسرالی جو کرب کی آپ کے گھر میں آمد بھی نظر آ رہی ہے اس مہینے، اسپیشلی 7 اکتوبر کے بعد سے آپ کے سسرال کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہت ہی اچھا ہوتا نظر آتا ہے. اس کے بعد والدہ کی طرف سے کمفرٹ ملے گا، اور جہاں بھی آپ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پہ نیم فیم پروردگار کے فضل سے آپ کو مل سکے گا. 7 اکتوبر کو ہی جو ہے وہ قمر کا حبوت ہے آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں. 7، 8، 9 3 دن اگر ممکن ہو تو سفر سے آپ کو گریز کرنا چاہیے. لیکن اگر مجبوراً، یہ نزدیکی سفروں کی بات ہے، لیکن اگر بڑی مجبوری ہے تو 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں. یہ 3 دن آپ کو اپنی خواہشات کو تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اپنی ڈیزائر آپ کی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گی، لیکن اگر آپ مینٹلی پریپیئر ہوں گے تو پھر انشاءاللہ معاملات خراب نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو مین تھنگ ہے وہ یہ ہے، دوست احباب کے ساتھ کسی بھی قسم کی اختلافات سے آپ کو جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے. 11 اکتوبر کو سیٹرن جو ہے یہ سٹینڈ بائی ہو جائے گا. یہ آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں ہے، سٹینڈ بائی ہوگا، اپنے ہی گھر میں. اس کی آپ کے اوپر بہت ہی مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ مرتب ہوں گی. سب سے پہلا جو ایفیکٹ ہوگا وہ ہوگا آپ کی ہیلتھ کے اوپر، آپ کی جاب کے اوپر. یہ دونوں جو خراب چل رہے تھے اس میں بہتری آئے گی. اسپیشلی آپ کی ٹانگوں کی تکلیف جو ہے اس میں بہتر آئے گی. جوائنٹس پین آپ کے جو ہیں
وہ پہلے سے قدرے کم ہوگی، حالانکہ موسم چینج ہو رہا ہے، لیکن چونکہ سیٹرن جو ہے یہ ریٹروگریڈ تھا، تھوڑی سی پرابلم تھی، یہ اب بیلنس ہوا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست جو ہے وہ لے کے آئے گا۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں اور اپنی ہیلتھ کے بارے میں ورڈ تھیں، ان کے لیے بھی گڈ نیوز ہے، آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ آپ کے بڑے بچے، ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہت بہتر ہوتا چلا جائے گا، حالانکہ وہ جو پچھلے ٹائم میں کچھ مہینوں میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اپوزیشن کی طرف بھی گئے، اب انشاءاللہ یہ معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی ایجوکیشن سکیل 12 سے 14 کی، اس میں بہت بہتری آئے گی۔ اگر کوئی سلسلہ رک گیا تھا آپ کا تو آپ اس کو ریکنٹینیو کر سکتے ہیں۔ بہتر جاب کے اصول میں انشاءاللہ قدرت آپ کو بہت معاونت کرے گی۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے جو آپ کا کام کی جگہ پہ دل نہیں لگ رہا تھا، یا آپ کے جو کو ورکرز تھے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے، اب وہ بڑے اچھا کوآپریٹ کریں گے اور آپ کے یہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اب دوسری چیز جو اس میں ساتھ ہی میں ایڈ کرنے لگا ہوں، وہ ہے 18 اکتوبر کو ہی ہونے والا مرکری اور جوپیٹر کی جو سٹینڈ بائی پوزیشن ہے۔ مرکری یہاں سے تثلیث کی نظر سے آپ کے چھٹے گھر کو دیکھ رہا ہے، اور یہیں پہ جوپیٹر بھی موجود ہے، سیٹرن بھی موجود ہے۔ ڈگری وائز اگر میں کہوں تو یہ بہت زیادہ قریب ہوگا سٹارٹ میں تو جوپیٹر کے، اور اس کے بعد یہ جو ہے سیٹرن کے قریب آ جائے گا جب یہ سٹینڈ بائی ہوگا۔ سو یہ آپ کے لیے بڑی ہی زبردست اپرچونٹی جو ہے وہ لے کے آئے گا۔ جوپیٹر آپ کو ایک ایسی پوزیشن میں لے آئے گا، ڈومینیٹڈ پوزیشن میں لے آئے گا، جس سے آپ اپنی انیمیز کو جو ہے وہ دبا سکیں گے، اور سیٹرن کی وجہ سے آپ کی انیمیز جو اب وائلڈ ہونا شروع ہونے لگی تھی، اس کو کنٹرول کرنے میں جوپیٹر آپ کی بڑی ہیلپ کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ اسپرچولیٹی کی طرف جو ہے وہ آپ موو ہوں گے، آپ کو جو ہے ایماندار قسم کے امپلائز مل سکتے ہیں، پراپرٹی سواری کی خرید و فروخت میں بہتری ہوگی، اور آپ کی ہیلتھ کے میٹرز میں بھی، اور آپ کی اینیمیز کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے بھی آپ کی اپنی فیملیز، بالخصوص آپ کے جو بڑے بھائی ہیں، وہ آپ کو اچھی ہیلپ بھی کریں گے، اور یہ معاملات آپ کے بہتر ہوں گے۔ پراپرٹی سواری کی خرید و فروخت میں جو رکاوٹ تھی، اب وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور اب آپ پراپرٹی سواری جو ہے اس کی خرید و فروخت کر سکیں گے، اور عین ممکن ہے کہ آپ جاب کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جگہ کی رہائش کی تبدیلی کی طرف بھی جو ہے وہ آپ مائل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے شریک حیات، شریک کار کے ساتھ، یعنی آپ کے ازدواجی معاملات میں جو ایک بڑا کھچاؤ تناؤ چل رہا تھا، اس میں بھی کمی واقع ہوگی۔ حالانکہ جوپیٹر چھٹے گھر میں ہی ہے، لیکن ریورس سے اس نے کچھ معاملات کو کافی خراب کیا، اور آپ دونوں کے مابین کچھ ڈسٹنس کو بڑھا دیا۔ اب یہ کم ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ، اور یہ معاملہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ ایگزیکٹلی اب آپ کی منگنی شادی دونوں طے پانے کے امکانات بہت روشن ہوں گے، اور آپ کی جو لو لائف ہے اس میں بہتری آئے گی۔ حصول اولاد کی اگر آپ خواہش رکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو انشاءاللہ کامیابی مل سکے گی۔ البتہ انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن کرنا، میں ابھی بھی کہوں گا کہ صرف 50-50 چانسز ہیں، کیونکہ پانچویں کا حاکم چھٹے میں ہے۔ سو یہاں سے آپ کو گین بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے برتھ چارٹ میں کیا ہے۔ سو اگر آپ انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ذائچہ بنوا کے دیکھیں گے کیا آپ انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن کرنے کے لیے ایلیجبل بھی ہیں، یعنی آپ یہ کر سکیں گے، آپ کے لیے بینیفیشل ہے، یا صرف آپ کا وقت اور پیسے ضائع ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد شراکت داری کی آپ کو کوئی آفر جو ہے وہ بھی مل سکتی ہے، اور شادی جیسی تقریبات کے لیے بھی معاملات بہتر ہوں گے۔ لیکن میں ایک چیز میں آپ کو اسٹرانگلی کہوں گا، ورگوز کو اگر ممکن ہو تو اس کو دسمبر تک لے جائیں، چونکہ جوپیٹر 7ویں کا حاکم ہو کے چھٹے گھر میں موجود ہے۔ میری چینل پہ موجود جو اسٹرالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ اسپیشلی ان کے لیے ہے۔ یہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے، ہم دسمبر میں چلے جائیں یا جنوری میں چلے جائیں، تو یہی جوپیٹر یہاں سے نکل کے جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں آئے گا، اور اپنے ہی گھر میں موجود ہوگا۔ 7ویں گھر میں رکھ کے جوپیٹر کو نکاح کرنا، اٹس مین کہ آپ نے ایک ایسی بنیاد رکھ لی پروردگار کے فضل سے، جو کہ آپ کے مابین بڑی ہی پیار، محبت اور بڑا اسپرچول قسم کا آپ کی سول کی جو ہے وہ بینڈنگ ہو جائے گی، بالکل ایسے آپ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، آپ زبردست اس کو دیکھیں گے۔ سو سم ٹائم کچھ کیسز میں یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ نکاح کا ٹائم کی اہمیت کیا ہے، نکاح کی ڈیٹ کی اہمیت کیا ہے، پلانٹس کہاں پہ ہوں اور کیا رزلٹ آتا ہے۔ سو آپ تھوڑا سا اس پہ کام کریں گے تو بڑے اچھے رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ یہ جو میں نے جین کا کہا، تو یہ وہ وقت ہوگا جب
सन भी जो है वो आपके ज़ाहिर के 5th हाउस में होगा। अब जो 5th हाउस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए इंशाल्लाह जो है वो साबित होगा। 11 अक्टूबर को सन, मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा चूँकि मैंने कुछ चीज़ें आपको मिला के बता दी। 11 अक्टूबर को सन एन अपने हबूती दर्जात से गुजरेगा। सो मैं ये कहूँगा कि आपकी हिडन एनिमीज़ आपको माली नुकसान पहुँचा सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पे आपको कुछ अखराजात करने पड़ सकते हैं, और एन मुमकिन है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर मुकीम है तो आपको वतन वापस जो है वो आना पड़े। इसके अलावा आपके कुछ अखराजात हो सकते हैं अगर आप स्पेशली जो बैरून मुल्क से मुकीम है, और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो भी आपको इन 2-3 दिनों में मोहतात रहना चाहिए। यानी एक दिन पहले कर लें, एक दिन बाद कर लें, आप इसको 10, 11, 12 ऐसे काउंट कर लीजिए। कम से कम इन दिनों में आपको बेहद एहतियात करनी है। किसी बड़े धचके से बचने के लिए इन 3 दिनों में अगर ऐसा कोई लेन देन ना करें तो यह आपके लिए इंतहाई इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगा। 21 अक्टूबर को आपके ज़ाहिर के नामे घर में शफ़ कमर होगा। यहाँ पे शफ़ कमर होना यानी आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, विज़डम का आपके डेवलप होना और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका माइल होना, कोई ट्रैवल का बंदोबस्त होना और दोस्तों के साथ मिल के कोई स्पिरिचुअल महफ़िल का इनकाद करना या चैरिटी की तरफ जाना, ये तमाम चीज़ें आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर होती चली जाएंगी। आपकी लक भी और नॉलेज भी दोनों इंशाल्लाह इसमें प्रमोट होगी। 23 को सन जो है ये आपके 3rd पार्ट में आ जाएगा। जब ये 3rd पार्ट में आएगा तो आपके लहजे में जो है वो अथॉरिटी आएगी, पावर आएगी और ये आपको स्ट्रेंथ देगा। यहाँ से ये तस्दीस की नज़र से देखेगा आपके असेंडेंट को। सो ये आपकी मैं ये कहूँगा कि इस वक्त आप जो बात करेंगे, जो करेंगे, उसमें बड़ी अथॉरिटी जो है वो शो होगी, पावर शो होगी, और आपका लहजा जो कमांडिंग होता जाएगा। तहरीर और तकरीर के मामला बेहतर होंगे, लोगों के साथ रवाबित आपके बेहतर होंगे, माशरे में नेम फेम आपको मिल सकेगा अपनी सूझबूझ की वजह से, और जो बड़े हैं आपके उनके साथ आपका रवाबित बेहतर होंगे। लेकिन ये माशरे के बड़े हैं, अंकल्स वगैरह, आपके फादर के साथ कुछ आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके फादर के साथ कुछ आपके क्लैश भी हों और कुछ नज़रियाती किस्म के इख्तलाफात आपके सामने जो है आ सकते हैं। बहरहाल आपको जो है वो ज़्यादातर इसकी इंशाल्लाह पॉजिटिविटी ही मिलेगी। 30 अक्टूबर को जो है मार्स आ जाएगा, आपके दूसरे खाने से निकल के तीसरे घर में आएगा। ये इसका अपना घर है। सुबहान भाई ज़ुकारब के साथ आपका रिलेशनशिप को ये बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा। इसके अलावा जो आपके वरासती मामलात हैं उसमें बेहतरी आएगी। उसमें अगर कोई पॉज आ गया था तो वो दोबारा स्टार्ट होगा। अगर आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं वो उसमें बेहतरी आएगी, और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स आपको मिल सकेंगे। बहुत सारे ट्रैवल आपके खुलेंगे और काफ़ी बोल्ड किस्म के स्टेप्स जो है वो आप लेंगे। बहन भाई ज़ुकारब के साथ रिलेशनशिप और बाकी चीज़ें ये आपकी बहुत ही बेहतर होती चली जाएंगी। सो ये था अक्टूबर 2021 विर्गो के लिए। विर्गोस, एक चीज़ मैं आपको बताता चला जाऊँ, सबसे अहम चीज़ है, मैंने बहुत सारी जगहों पे कहा, सबसे अहम चीज़ है इस्माइलाहिया, दुआ और कुरान, ये सबसे अहम है। उसके बाद 2nd पार्ट में सदका, 3rd में आपका स्टोन, कि आपने स्टोन कौन सा वेयर किया हुआ है। सो कोशिश कीजिए कि इन तीनों चीज़ों को साथ लेके चलिए ताकि आपका कोई भी गोशा जो है वो ना रहे। अब आप कहेंगे कि गोशे तो 4 होते हैं, ये 3 क्यों? चौथे आप खुद हैं, आपका अमल है। अगर आप एक नेक अमल करेंगे तो उसके रिवार्ड में परवरदिगार से 10 गुना ले लेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं और आपको बैग होने से या आपको किसी होल में गिरने से बचाती हैं। लेकिन जो स्टेप्स लेने हैं वो आपके अपने हैं। ये जितनी भी गाइडलाइन है ये जर्नल में है, मैं आपको बताता हूँ, और इसको बेहतर, मैंने कई जो लोगों को ऐसे भी देखा जो इससे कहीं बेहतर जा रहे होते हैं। वजह उसकी ये होती है कि वो काम क्या कर रहे हैं, वो अपने अमाल क्या बजा ला रहे हैं, क्या वो अपनी परवरदिगार के आगे सरबसजूद हैं, उन्होंने अच्छे अमल किए। ये तो नहीं कि सिर्फ अपने लिए लेके तो बाकियों के लिए छोड़ दिया। अच्छा, मैंने स्टार्ट में कहा था कि विर्गोस बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। अब जिसके पास एक फर्म, एक फैक्ट्री की, एक दुकान की, एक छोटे कारखाने की एडमिनिस्ट्रेशन, उसके नीचे कितने लोग होते हैं। अब देखने की बात यह है कि आपको जब इक़्तिदार और इख्तियार मिला तो आपने उसको कैसे यूज़ किया, आपने अपने से नीचे वालों के साथ क्या सलूक किया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो की सबसे बेस्ट टिप ये है कि अपनी गुफ्तगू पे, अपनी सोच पे कंट्रोल हासिल कीजिए और बेहतरीन अमल कीजिए। यकीन करें
کہ وہ جو ایک فرمان ہے نا کہ اگر تم نے وہ کیا جو میں چاہتا ہوں تو پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے، پروردگار یہی فرماتا ہے، اور ایگزیکٹلی آپ اس کو دیکھیں گے۔ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اپنی ویکلی ویڈیو کے ساتھ اپنے دوسرے چینل پہ اور کچھ نئی چیزوں کے ساتھ اسی چینل پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔